السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور آپ سب لوگوں کو جو ہے اطلاع دیتی ہوں، آپ سب لوگوں کو مخاطب کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں، میرے درس کو غور سے اور توجہ سے سنیں۔ میں پیشگی آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ تو ناظرین، اب میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کرتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ناظرین، اب میں یہاں سے آپ کو پہلے اس کا تھوڑا سا خلاصہ، جو آیات میں آپ کو درس کے لیے پیش کر رہی ہوں آپ کی خدمت میں، اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہے کہ اپنے بل بوتے پر، اپنے بل پر بڑھو۔ تو یہاں پہ ہے اسلام کے شروع میں، جب کہ دنیا والوں کے سامنے اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہو رہا تھا، عرب میں رہنے والے مختلف قومیں سب کی سب اس کی حفاظت، اس کی مخالف ہو گئی۔ اس کی وجہ ظاہر یہی تھی کہ اسلام چاہتا تھا کہ سب انسان برابر کے بھائی بھائی ہو کر رہیں، اور وہ لوگ اس کی عادی ہو چکے تھے کہ وہ خود بڑے بن کر رہیں اور سب لوگ ان سے دب کر ان کے نیچے رہیں۔ تو ناظرین دیکھو ان کے غلط خیالات، چونکہ ہر ایک جماعت اور قوم اپنے ہی برائی چاہتی تھی، اس لیے ان میں لڑائی، مار پیٹ، فساد، لوٹ مار سبھی آفتیں تھیں، اور وہ اسی میں خوش تھے۔ اسلام نے ان سب تباہ کرنے والی باتوں سے روکا تو وہ ان کے مخالف ہو گئے، اس لیے وہ آپس میں مل کر اسلام کے مٹانے پر تل گئے، اور یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسا کر کے ہمیشہ کے لیے دنیا میں ایک دوسرے کے گلا گھونٹنے کا میدان تیار کر رہے ہیں۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات قرآن پاک کے حوالے سے بتا دی گئی ہے۔ تو ارشاد ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ جو میں سابقہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیات ہیں، مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہود نصارہ خود غرضی میں ایسے مبتلا ہو چکے ہیں جیسے دوسرے کافر ہو چکے ہیں۔ سورہ آل عمران میں صاف کہہ دیا گیا تھا کہ کافروں سے دوستی مت کرو، وہ خود غرض ہے، وہ خود غرض کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، چونکہ یہودی نصارہ بھی ایسے ہی ہیں، اس لیے یہاں ان کے بابت بھی یہی حکم ہے کہ ان سے دوستی مت رکھو۔ دوستی کی امید فضول ہے۔ اپنا بھلا چاہنے والا، سب کا بھلا چاہنے والا، دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ خیر خواہ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، یہود نصارہ کی دوستی مت ڈھونڈو، یہ تو آپس میں آپ کو لڑاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی اور دوسرے کافروں کی عارضی دوستی پر آمادہ کرتے ہیں اور آمادہ ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ ان کی آپس کی دوستی اور کافروں کے ساتھ میل ملاپ اسی وقت تک ہے جب تک ان کی خود غرضی اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو پھر تم ان کے ساتھ مت بنو، ان کے ساتھی، ان کے
साथी मत बनो, क्योंकि जो इनका साथी और दोस्त बनेगा वो इन्हीं जैसा हो जाएगा। तो नाज़रीन यहाँ फरमा रहे हैं वजह यह है कि तुम इखलाकी लिहाज से इनसे ऊंची सतह पर हो, क्योंकि तुम सबका भला चाहते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस चीज को पसंद करते हैं और ये तुमसे नीचे के मैदान में है, क्योंकि इनका नारा खुद गर्जी है और जाहिरी है। जाहिर है कि ऊंचे से नीचे गिराना और नीचे से ऊपर उठाने से आसान है। इसलिए अगर तुम इनसे मिले तो वो तुमको आसानी से गिरा देंगे, यानी क्योंकि तुम्हारा मकाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऊंचा रखा है। मुसलमानों का मकाम, ईमान अफरोज लोगों का ईमान जो मकाम है वो ऊंचा है और आसानी से गिरा देंगे और खुद गर्ज बना देंगे और तुम उनको ऊंचा ना उठा सकोगे और सबका बराबर का खैर ख्वाह ना बना सकोगे। इसलिए समझ लो कि अगर इनसे किसी ने दोस्ती रखी तो वो इन्हें जैसा हो जाएंगे। तो नाज़रीन आगे इरशाद है कि ये मत ख्याल करना कि तुम इनसे मिलकर इन्हें अपना बना रखोगे। नहीं, ये ख्याल गलत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। अब देखें, जिस ऐसे लोग जो पे दर पे जो हद दर्मियां करते हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को जो है सीधा रास्ता नहीं दिखाता। ये सीधा रास्ता दिखाना भी अल्लाह ताला ही की मर्जी पे डिपेंड है। ये लोग जालिम है इसलिए कि ये अपने फायदे के सिवा कुछ नहीं देखते और दुनिया में सारे झगड़े। नाज़रीन देखे, गौर करें, हर एक अपने फायदे को देखे और दूसरे को इसके लिए दबाए, इसी को जुल्म कहते हैं। तो नाज़रीन गौर करें, आजकल दुनिया जानती है कि ये लोग अपनी बात ऊंची रखने के लिए दुनिया तक को तबाह करने पर तुले हुए हैं। मेरा गौर से इस बात पर गौर के और करने में आमादा है और खुश हैं कि हमारे पास एटम बम है, अब हमारी सामने कोई सर नहीं उठा सकता। तो नाज़रीन ऐसा गरूर नहीं करना चाहिए, आजिज़ी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एटमी ताकतें दी हैं। ये खुद गर्जी की इंतहा है और ये फर्क इसलिए इस हद तक पहुंची है कि मुसलमान खुद गर्जी के पंजे में फंस जाएंगे अगर ऐसा सोचेंगे। तो इसलिए अवॉइड करें, ऐसा मत सोचें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने मुसलमान कौम को, वो मुसलमान कौम जिसके दिल में सीने में कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। तो हमें अल्लाह ताला पर फख्र करना चाहिए, अल्लाह ताला के पर ईमान लाना चाहिए, उसके हर हुक्म की बजावरी करनी चाहिए और गरूर बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। और अब बेबस होकर इन्हीं की तरह दुनियावी फायदे हासिल करने के लिए देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें और आप सबको तमाम आल दुनिया को, आल मुस्लिम को अल्लाह ताला हिदायत दे कि गरूर से काम ना लें, तकब्बर से काम ना लें, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसी एटमी ताकतों से नवाजा है ताकि हम अपना दिफा कर सकें, दुश्मन से अपना बचाव कर सकें। और जिनसे खबरदार रहने के लिए हमें कहा गया उसे हम अवॉइड करें और उनसे बचें। तो नाज़रीन काफिरों की तरफ रुझान, ये मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत मायदा उस पुरानी आयत के जरिए, पहले मैंने पुरानी आयत ही के मुताले से आपके सामने इस सूरत का खलासा, इन आयत का खलासा पेश किया है। अब मैं आपके सामने इसका तर्जुमा और तफसीर बयान करती हूँ। सुने सूरत मायदा, काफिरों, इसको उन्वान दिया है काफिरों की तरफ रुझान। फतरल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरज़न। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरानी आयत के जरिए, कुरान पाक हमें बता रही है, अब तो इन्हें जिनके दिल में क़ुलूबिहिम मरज़न, जिनके दिल में बीमारी है, ये देखेगा, ये सारी होना कि वो दौड़ कर इनमें रहते हैं।
فیہم یقولو نخشا ان تصیب دائرہ، دوڑ کر ان میں ملتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، تصیبہ نہ دائرہ یعنی زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے، فَعَسَى اللَّهُ سو قریب ہے، ان یاتیہ بالفتح کہ اللہ جلد فتح ظاہر فرما دے گا، او امری من عندی یا اپنے پاس سے کوئی حکم، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِيهِ تو وہ اپنی جی کی چھپی بات پر انفسہم نادمین پچھتائیں گے یا پچھتانے لگے۔ تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ بعض لوگ خود مسلمانوں میں اس وقت ایسے تھے کہ ان کو مسلمانوں کی نئی اٹھنے والی جماعت پر بھروسہ نہ تھا۔ اب سنیں غور سے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ایسی پرانی جمی ہوئی قوموں پر جیسے کفار مکہ، یہود اور نصارہ ہیں، یہ بالکل نئی چیز کے قبول کرنے والے کیسے غالب آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت کے ذریعے ہمیں دلاسا دیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہی مدینہ کے منافقی بظاہر مسلمان لوگ تھے، جن کا سردار جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ ہمیشہ اس موقع میں رہتا تھا کہ مسلمانوں پر جلد کوئی مصیبت پڑنے والی ہے۔ تو ناظرین غور کریں، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ارشاد ہے کہ ایسے لوگ دل کے مریض ہیں، ایسے لوگ کیا ہیں؟ دل کے مریض ہیں، اور ان پر دنیاوی شان شوکت کا روب چھایا ہوا ہے، یہ اللہ کی شان سے واقف نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو کچھ نہیں گردانتے، ایمان کے پاس سے ہو کر بھی نہیں گزرے، کہتے ہیں مسلمانوں پر بھروسہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، عقل مندی یہی ہے کہ مصیبت کے وقت کا سہارا یہودیوں کو بنایا جائے۔ تو ناظرین ان کے خیال غلط تھا، چاچا ان میں وہ دوڑ کر گھستے تھے۔ آیت میں ارشاد ہے کہ بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان پر فتح اور غلبہ دینے والی ہے، اور کیا عجب کہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی بات ظاہر کر دے، اس وقت یہ پچھتائیں گے۔ تو یہاں پہ ہے ایسا ہی ہو مسلمان یہودیوں پر غالب، ایسا ہی ہوا اور مسلمان یہودیوں پر غالب آ گئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، سارے عرب پر بلکہ دنیا پر مسلمان چھا گئے اور یہودی نکالے گئے۔ تو ناظرین یہاں پہ اس آیت کے مطابق قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی میں نے 52 آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 53 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، توجہ سے اور غور سے سنیں اور میرے ساتھ رہیں، میری حوصلہ افزائی کریں۔ منافقوں کا انجام اب ہے، یعنی اس کو عنوان دیا گیا ہے منافقوں کا انجام۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ اور مسلمان کہتے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ کیا یہ وہی لوگ ہیں، اقسموا باللہ جہدا جو تاکید سے قسمیں کھاتے ہیں، ایمانہم اللہ کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہم لمعکم کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، حابطت اعمالہم فاصبحوا اور ان کے عمل برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین اور پھر وہ نقصان میں رہ گئے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، اس کا عنوان ہے منافقوں کا انجام۔ تو ترجمہ میں نے بیان کر دیا ہے، میں تفسیر اس کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو فرمایا گیا ہے کہ پچھلی آیت کے مضمون کا بقیہ ہے یہ منافق مسلمان جن کا اسلام فقط زبان تک کا
ہی ہے، دل میں داخل نہیں، یعنی دل میں نہ انہیں اللہ پر یقین ہے اور نہ مسلمانوں کے پنپنے کی امید ہے۔ دل کے مریض ہیں، اور مرض وہی ہے جس میں یہود اور نصارہ اور سارے کافر مبتلا ہیں، یعنی خود غرضی صرف اپنے خیال میں اپنے نفع کا خیال رکھتے ہیں، ظاہری دنیاوی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے یہ یہود اس کے اور کچھ اپنے بچاؤ اور حفاظت کی صورت نہیں دیکھتے۔ تو ناظرین، کہ یہودیوں سے دوستانہ گانٹھیں اور صاف کہہ دیں کہ ہمیں تو یہ مسلمان مٹتے نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مسلمان تاحیات کبھی بھی دنیا میں مٹ نہیں سکتے، اسلام زندہ رہے گا اور اسلام غالب آ کر رہے گا، اور اسلام غالب ہے، اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے۔ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدایت بھیجی، ہدایات قرآن پاک ہماری حفاظت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اب سنیں کہ مکہ کے کافر اور یہودی نصارہ ہے بازی لے جائیں گے، تو ان کا خیال ہے یہ ان پر آج نہیں تو کل کوئی زبردست مصیبت آ کر رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اگر ہم بھی انہی کے ساتھ ملے رہے تو ظاہر ہے کہ ہماری بھی اسی کے ساتھ بری گت بنے گی، اور اس لیے انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ ظاہر میں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے اور ان کو قسمیں کھا کر یقین دلاتے رہیں گے، اور کہ بھلا ہم تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں، کہاں جائیں گے، ہم تو تمہاری طرح تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اس قسم کے خیال جو ہے وہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تب کہ اللہ ان کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ نہیں وہ سمجھتے کہ ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ یقین دلاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں پختہ یقین ہے کہ ان پر مصیبت آنے والی ہے، اور اس سے فقط وہی لوگ بچیں گے جو یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ ان کا خیال غلط تھا۔ آگے چل کر ان کے یہ سب خیالات بالکل غلط ثابت ہوئے۔ کافروں اور یہودیوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی اور بھاگنے کے کچھ ان سے نہ بن پڑا، خیالات، منصوبے اور تدابیریں سب دھری کی دھری رہ گئی، اور سوائے نقصان اور پچھتاوے کے ان کے پلے کچھ نہ پڑا۔ ناظرین، اب میں یہ جو آیات آگے دو آپ کے سامنے پیش کروں گی، تھوڑا سا مسلمانوں کا غیروں سے رویہ، اس بارے میں آپ کو تفصیلاً بتا دوں۔ یعنی مسلمانوں کا غیروں سے رویہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک اس مسئلہ پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت یوں نہیں پڑی تھی کہ مسلمانوں کی دنیا میں بڑی طاقتور حکومت قائم تھی، اور وہ غالباً اس خیال میں تھے کہ ہم کبھی پست نہ ہوں گے، اس لیے یہ سوال ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن آج کل مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ ظاہر ہے، کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کو یہ بات مجبوراً ماننی پڑے گی کہ مسلمان اس وقت نغے میں ہے اور چاروں طرف سے بری طرح اغیار کے پھندوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان آیتوں پر اس وقت تک، جبکہ ہمیں دنیا کے قوموں کے سرداری اور تعلیقی کا مرتبہ حاصل تھا، غور کر کے مختلف قوموں سے مل جل کر رہنا نہ سیکھا اور نہ دوسروں کو سکھایا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ان آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور
معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو کافروں اور اہل کتاب سے الگ رہنے کی ہدایت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کافر ہیں اور یہ مومن، لیکن اس لیے ہے کہ وہ سب پرلے درجے کے خود غرض ہیں اور عقل کھرے ہیں۔ اور ادھر مسلمانوں کا بنیادی اعتقاد یہ ہے کہ تمام مسلمان اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی ہیں، اس لیے الگ الگ مذہب رکھتے ہوئے بھی ان پر ایک دوسرے کی خیر خواہی لازمی ہے۔ تو ناظرین، ان کو صرف اپنی ہی قضا کی خیر منانی چاہیے۔ تو یہاں پہ فرمایا ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی دنیاوی نعمتوں سے سب کو برابر فائدہ اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے اور دینا بھی چاہیے، اور سب کو انصاف کے ساتھ آپس میں مل بانٹ کر کھانا پینا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ وہ سبق ہے جس کو مسلمان خود ہی آج کر بھولے بیٹھے ہیں، حالانکہ انہیں موقع دیا گیا تھا کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور دنیا کو بھی اچھی طرح سکھا دیں کہ اس زندگی میں چین اور آرام سے رہنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ سبق بھلا کر خود دوسروں سے خود غرضی کا سبق سیکھا اور قرآن شریف کی تعلیم کے پیٹ پیچھے کر دیا۔ تو ناظرین، ظاہر ہے کہ دنیا میں رہنے کا قاعدہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک فرقہ اور امت اپنے خیالات اور مذہب پر آزاد ہو اور کوئی کسی کو نہ دبائے، لیکن سب مل کر اس پر متفق ہو جائے کہ دنیاوی فائدوں میں سب کا برابر کا حصہ ہے، اور لہذا جنگ و جدل پر جو یقیناً خود غرضی پر مبنی ہے بالکل موقوف ہونے چاہیے۔ قرآن پاک کی تعلیم بھی یہی ہے کہ دنیاوی برتری کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے کوشش کرو۔ ہاں، اخلاقی برتری کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرو۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے میں قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 54 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اور یہاں پہ اسے عنوان دیا ہے اسلام انسانی مذہب ہے۔ اب غور سے سنیں اور توجہ فرمائیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا من یرتدا، اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، منکم ان دینہ، یعنی اپنے دین سے پھرے گا، مرتد ہوگا، فسوف یاتی، تو اللہ ان قریب ایسی قوم، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم ظاہر کر دے گا، ایسی قوم کو لا دے گا، بقوم یحبوہم ویحبونہم، کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کن کہہ کے فیکون خود بخود ہو جاتا ہے۔ اذلتی علی المؤمنین اعزوا، مسلمانوں پر نرم دل ہے، وَأَعِزُّوا علی الکافرین، اور کافروں پر زبردست ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وَلَا يُخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی کے الزام سے نہیں ڈرتے۔ تو ناظرین غور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نے فرمایا، قرآنی آیات کے ذریعے کہا کہ اللہ چاہے تو وہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کو دنیا ہی میں ختم کر دے، جیسے سابقہ امتوں نے غلط کام کیے تو دنیا ہی پر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گئے، اور اسی طرح چونکہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی امت ہمارے اعمال جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے دن ہی ان کا حساب ہوگا۔ تو ناظرین غور سے سنیں کہ یہاں پہ پہلے کہا گیا تھا کہ جو لوگ پیغمبروں سے غیروں سے ملتے ہیں ان کے لیے خطرے ہیں، یعنی خطرہ ہے کہ یہ غیر اپنی ظاہری مہربانی اور شان و شوکت دکھا کر انہیں اپنی طرف مائل کر لیں گے، اور
وہ اسلام کو ظاہر کمزوری کی حالت میں دیکھ کر چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو ناظرین، آج اس آیت میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ اسلام دنیا میں رہنے کے لیے تمہارا محتاج ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے اسلام کے محتاج ہو۔ سمجھا گئی ہے؟ اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، مجھے بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر تم میں سے کوئی اسلام چھوڑ دے گا تو وہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کو منظور یہ ہے کہ دنیا میں اسلام باقی رہے گا اور وہ اس کو قائم رکھے گا، تو تم چھوڑ دو گے تو کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سائڈ پہ کر کے، تمہیں کسی طوفان میں مبتلا کر کے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر کوئی اور قوم لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کو چاہے گی اور اللہ ان کو چاہے گا۔ تو کیا تم جیسے نکمے لوگوں کے بدلے اللہ کوئی کوئی کام کی قوم کھڑی کر دے گا جس کو وہ پسند فرماتا ہوگا اور وہ بھی اس کے ساتھ خلوص محبت رکھتے ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ میری نرمی اور مہربانی سے پیش آئیں گے۔ کافروں کے ساتھ جو انسانیت کے دشمن ہیں بڑے سخت ہوں گے۔ کسی برا کہنے والے، تانے دینے والے اور دل توڑنے کی باتیں کرنے والے سے خوف نہ کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 56 یعنی 55 اور 56 یہ کے بعد 2 آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، توجہ سے اور غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس کو عنوان دیا ہے اللہ والے ہی غالب ہیں۔ تو اب میں قرآن آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ یعنی فرمایا گیا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہے دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کشائش والا اور علم رکھنے والا ہے، خود خبردار ہے۔ تو ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو تمہارا رفیق تو اللہ ہی ہے اور اس کا رسول۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور ایمان والے ہیں جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھکتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور عاجزی کرنے والے ہیں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی راکعون جھکنے والے، عاجزی کرنے والے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اور وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبًا، اور ایمان والوں کو دوست رکھے گا تو اللہ ہم الغالبون، تو دوست رکھے یعنی اور ایمان والوں کو دوست رکھے گا تو اللہ ہم الغافلون، اللہ ہی کی جماعت سب پر غالب آئے گی۔ تو ناظرین، یہاں سے ذرا اس آیت پر غور کیجئے اور توجہ فرمائیں۔ یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ پچھلے سبق میں ذکر تھا کہ اللہ جس کو چاہے یا جس کو چاہتا ہے اپنے دین کی حفاظت اور حمایت کے لیے مقرر کر لیتا ہے۔ جو لوگ اس وقت اسلام کے نام لیوا ہیں، انہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو اسلام کا حمایتی بنا رکھا ہے۔ اگر وہ لوگ اسلام سے پھر جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں اللہ کے سنبھالنے کا سلیقہ، یعنی ان میں اسلام کے سنبھالنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور وہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کو اسلام کا نگہبان اور اس کا حمایتی بنایا جائے۔ غور کریں اس بات پر، اس لیے ان کو ہٹا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اسلام کی بڑائی اور عظمت قائم کرنے کے لیے مقرر کر دے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہے کرے، جس سے چاہے اسلام کی سربلندی کا کام لے۔ اس طرح اس کی رحمت تنگ اور محدود نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور وہ ہر ایک کی قابلیتوں سے خوب واقف ہے۔ یاد رکھو تمہارے اصلی دوست اور مددگار اللہ اور اس کا رسول، اور جو ہدایت نامہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ایمان والے ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ اسلام والے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور خوب زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے مددگار اور معاون ہیں، اور یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ یاد رکھو اللہ کی جماعت اور اس کے معاون ہی سب پر غالب آ کر رہیں گے۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے سورۃ مائدہ، قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کی آگے والی آیات کا درس آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کے مطابق ہدایت حاصل کرنی چاہیے اور دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔